اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی ہم گفتگو چل رہی ہے ہماری، اور یہ میرے پاس مزید 4 موضوع ہیں آج سمیت، اور اس پہ بات کر کے ہم ذاتی زندگی کا ڈومین یا سب ڈومین اس کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس گھریلو زندگی ہے، سماجی ہے، معاشرتی ہے، قومی ہے، ان کے اوپر پھر ہم باری باری ان پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو آج کا ٹاپک ہے عملی زندگی کے ذاتی زندگی کے سب ڈومین میں سے، وہ ہے میرے رجحانات۔ رجحانات ہمارے جو ہیں، جو ہمارے ٹرینڈز ہیں، جو ہمارے سوچ کا انداز ہے، جو ہمارا رخ ہے کسی طرف کا، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے رجحانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رجحانات کہاں سے آتے ہیں۔ ہمارے رجحانات ظاہر ہے ہمارے ایک تو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس سے آتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس سے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی گھر کا ماحول سیاسی ہے تو رجحان بھی سیاسی ہوگا۔ وہ بھی سوچیں گے، تھوڑا جیسے بڑے ہوں گے پھر سوچیں گے کہ اچھا سیاست میں مجھے کہاں آنا چاہیے، کہاں سے سیاست شروع کرنی چاہیے، کس پارٹی کے ساتھ میری الائنمنٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سارا وقت گھر میں گفتگو چلتی ہے۔ تو جن گھروں کا ماحول ادبی ہے، جو کہ اب کم رہ گیا ہے غالباً، وہاں پہ ادب کی گفتگو ہوتی ہے۔ ان بچوں کے، زیادہ تر بچوں کے رجحان ادبی ضرور ہوتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کے اس کو اڈاپٹ کریں نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رجحان کم از کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن گھروں کا ماحول دینی ہے، زیادہ ایکسپلسٹلی دینی ہے، وہاں پہ بچوں کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہونے کی توقع ہے وہاں پہ۔ اور اسی طرح سے تو ہمارا ماحول، ہماری تعلیم، ہمارے جو کچھ ہم گھر سے سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم آس پاس سے سیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا رجحان بناتا ہے۔ اب فرض کیجئے کوئی بچہ شروع سے چائلڈ لیبر میں ہے، بڑی چھوٹی عمر سے ماں باپ نے اس کو لگا دیا ہے، یا ماں باپ نہیں تھے، بیچارہ پکڑا گیا کہیں پہ، انہوں نے اس کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے، تو اس کا رجحان وہی ہوگا نا۔ وہ بھیک مانگتا ہی رہے گا ساری عمر، اس نے کچھ اور نہیں سوچے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سے اور اس طرح کے معاملات ہیں جس میں ہمارا جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، ہمارا لائف کا جو پیٹرن ہے، جس پہ ہماری زندگی گزری ہے اور گزر رہی ہے، وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارے رجحانات کیا ہوں گے۔ اپنے رجحان کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رجحان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فکس ہو جاتا ہے، پتھر پہ لکیر نہیں ہو جاتا۔ دس از سم تھنگ جو ہمارے ذہن کی ایک سوچ ہے، اور اس کو ہم جب چاہے بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، فرض کیجئے اگر آپ ایک سیاسی گھر سے ہی ہیں فار ایگزامپل، اور آپ نے دیکھا ہے بڑی سیاست آپ کے گھر میں ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاستدان بنیں گے، یا اگر آپ بننا بھی چاہتے ہیں تو آپ اسی قسم کے سیاستدان بنیں گے جس قسم کے سبھی ہیں، کہ جو آج اس پارٹی میں ہے کل اس پارٹی میں ہے، ان کا کوئی خاص کوئی لائلٹی نہیں ہے۔ پرٹیکولرلی آج کل کے دور میں، پہلے تو کچھ آئیڈیلزم تھا تو لوگ کم از کم کسی پارٹی کے ساتھ مستقل رہتے تھے۔ اب تو چونکہ زیادہ تر مفاد کی سیاست ہے، تو جس پارٹی کے ساتھ مفاد نظر آتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں، جب لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ادھر نظر آتا ہے تو ادھر چل پڑتے ہیں۔ اور کئی چہرے ایسے ہیں ہماری سیاست میں پاکستان میں جو بیچارے ہر طرف سے ان کو نقصان ہی ہوا ہے، اس توقع پہ کہ نہیں میں اس کی بجائے ادھر چلا جاؤں تو کچھ فائدہ ہو گیا تو وہاں نقصان ہو گیا، وہاں سے ادھر آئے تو یہاں نقصان ہو گیا۔ تو وہ انہیرنٹلی کوئی ایسا ہی ان کے ساتھ معاملہ رہا کہ وہ کہیں بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن رجحان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو سملرلی ایک دوسری طرح کا رجحان بھی ہے۔ کچھ بچے ہیں جن کا رجحان ٹیکنیکل چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ شروع سے بچپن سے کھلونے اپنے توڑ کے جوڑ کے، ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ذہنی طور پہ، دے لائک ٹو ڈو دیٹ۔ اس کی ایک پوری سائنس ہے اس کے پیچھے، جس میں میں نہیں جا رہا ہے اس وقت، لیکن یہ جو رجحان ہے یہ والا، یہ اس بنیاد پہ بنتا ہے۔ کچھ بچے ہیں جو بالکل اس میں نہیں ہوتے، کچھ کا رجحان بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے بچپن سے کچھ بچے فزیکل ایکٹیویٹی پہ کم توجہ دیتے ہیں، ان کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ایک اور بچوں کی ایکٹیویٹی ویڈیو گیمز کی ہے، لیکن ویڈیو گیم کھیلنا ایک اور بات ہے، ویڈیو گیم کو بہت ایکسپرٹلی کھیلنا ایک دوسری بات ہے۔ تو ہر بچہ ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ اپنا وقت تو لگا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے اس کو، لیکن ایز سچ یہ کہا جائے کہ جی وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، وہ کم بچے۔
اور جو ہیں وہ آگے چل کے ہو سکتا ہے ان کا یہی رجحان ہو کہ میں بڑا ہو کے بھی ویڈیو گیمر بنوں گا، میں اسی میں سے پیسے کماؤں گا، یہ واٹ ایور. میں پیسوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو رجحانات کی بات کر رہا ہوں. سو یہ مختلف طرح کے رجحان یہ بھی ہیں، اور یہ انہیرنٹ ہیں. جو میں نے پہلے بات کی تھی ماحول سے آتے ہیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی ذات سے آتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا اس کے پیچھے ایک سائنس ہے کہ یہ ٹرینڈز ہمارے کس ایج میں بن جاتے ہیں، ہمارے ذہن کے کچھ جو کہنا چاہیے جو سینیپٹک ریلیشنز ہیں جو بھی بنتے ہیں، ہمارے کمبینیشن جو بنتے ہیں وہ اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ ہمارا کچھ خاص رجحان بن جاتا ہے اس سے. تو یہ پہچاننا ضروری ہے. I met somebody and I met many people like that actually جنہوں نے کہا کہ جی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا، میں تو الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتا تھا. مجھے بڑے پسند تھی وہ چیز، اور مجھے انجینئرنگ بھی پسند تھی، اور خاص طور پہ الیکٹریکل انجینئرنگ بہت پسند تھی. اینڈ آئی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. سو میں بہت ایزیلی میں وہاں جا سکتا تھا یونیورسٹی میں، اور میں کر سکتا تھا. لیکن میرے ماں باپ نے انسسٹ کیا، زبردستی کی. انہوں نے کہا نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. چونکہ میں بنیادی طور پہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو ڈاکٹر تو میں بن گیا ہوں. بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ٹھیک ہے. آئی اسٹل وش آئی کوڈ گو دیئر. اسی طرح سے اور کئی چیزیں ہیں جو اگر رجحان دونوں کو چاہیے پتہ کرنا. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے رجحان دیکھیں اور اس کے مطابق ان کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اداروں میں تو خیر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی، کہنے کو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ کریئر کاؤنسلر ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر صحیح معنوں میں نہیں ہوتے. ان کے ایپٹیچیوڈ پہ بہت غور نہیں کرتے. وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پاسبلی آپ نوکری کر سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے. وہ اس طرح کی گفتگو غالباً زیادہ کرتے ہیں. تو اس سے کوئی بہت فائدہ نہیں ہو رہا اسٹوڈنٹ کو. اصل تو بات یہ ہے کہ کوئی somebody needs to look at their aptitude کہ ان کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے، ان کا رجحان کیا ہے، اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرے کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کو وہ اس سے ایکچولی تو کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں نا. اگر اس سبجیکٹ میں اس کے مارکس اچھے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو واقعی اس سبجیکٹ کے ساتھ اس کا لگاؤ زیادہ ہے، اور اس کو وہ آسانی سے سمجھ آتا ہے، اور اس میں وہ جلدی سیکھ بھی لیتا ہے. اپنے رجحان کا پتہ کیجئے. اب میں بچوں سے تو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں ہوں، میں تو ذرا گرون اپ لوگوں سے مخاطب ہوں نا. جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو نئے سرے سے اریز کر کے کچھ ریڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو ویئر یو آر. اور دو باتیں اس سے نکلیں گی نا. ایک تو یہ نکلے گا کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جس ٹریڈ میں آپ ہیں، جس بزنس میں آپ ہیں، جس جاب میں آپ ہیں، یہ آپ کے رجحان سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور دوسرا یہ نکلے گا، دوسری صورت یہ نکلے گی کہ آپ کے رجحان سے میچ نہیں کرتی. آپ غالباً بس حادثاتی طور پہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کام شروع کر دیا ہے. یو آر ڈوئنگ این اوکے جاب آلسو، ایسے کوئی خاص آپ کے برے حالات نہیں ہیں، لیکن ایکچولی وہ آپ کا رجحان نہیں ہے. سو واٹ ول یو ڈو پریکٹیکل لائف میں؟ پھر اب کیا کریں گے؟ اب تو آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں نا. میرا تو انہی سے زیادہ میرا تو گفتگو چل رہی ہے. دیکھیے اگر تو آپ اس میں ہیں، یعنی جو آپ کا رجحان ہے آپ اسی کام میں ہیں، پھر تو سبحان اللہ، بس پھر آپ کو تو اسی پہ فوراً اپنے آپ کو مزید فکس کر لینا چاہیے، اور مزید اس پہ محنت کرنی چاہیے، اور مزید سیکھنا چاہیے، اور کسی بڑے درجے پہ پہنچنا چاہیے جو آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اگر فرض کیجئے ریورس سچویشن ہے کہ آپ جس کام میں ہیں وہ کام ایکچولی آپ کا رجحان نہیں ہے، تو پھر بھی دو چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مہلت ہے، موقع ہے، یعنی فرض کیجئے آپ کو ابھی کام کرتے ہوئے 4-5 سال ہوئے ہیں، تو 4-5 سال ایک ایسا ٹائم ہے جس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا ٹریڈ چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 15-20 سال ہو گئے اور آپ ایک اچھی سٹیٹس پہ بھی پہنچ چکے ہیں تو پھر شاید مشکل ہوگا کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی اور طرف کو کام شروع کر دیں. خاص طور پہ پاکستان کے حالات میں، یہ جہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہیں امریکہ ٹائپ جگہوں پہ، وہاں پہ تو یہ کام ہو سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہو سکتے. پاکستان میں ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اینی وے، سو اگر تو کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ چینج کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی موقع مل سکتا ہے، اپرچونٹی مل سکتی ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں، تو کر لیجئے، کوشش کر لیجئے اس کے لیے، اور کر لیجئے، ہو جائے گا. جب آپ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر نہیں ہو سکتا، آپ آلریڈی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہیں جس کو لائٹر وے میں
مشتاق احمد یوسفی مرحوم نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میرا المیہ یہ ہے کہ میں نے غلط پیشے کا انتخاب کیا اور اس میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ یہ بڑی ان کی کلاسیکل لائن ہے ان کی کہ میں نے غلط پیشے کا انتخاب کیا اور پھر اس میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ تو اگر آپ غلط پیشے میں ہیں لیکن اگر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو بس پھر آپ اس پیشے کو قائم رکھیے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ سائیڈ پہ اپنا جو بھی وقت آپ کے پاس کوئی نکلتا ہے اس میں آپ کچھ اس طرح کا کام کر لیجئے اپنی خوشی کے لیے۔ وہ آپ کا ہابی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا سائیڈ ہسل بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ کو شاید کچھ 4 پیسے کمانے کا بھی سلسلہ ہو جائے آپ کا اس سے، تو وہ آپ سائیڈ ہسل کے طور پہ کر لیجئے تاکہ آپ کی وہ حص بھی مطمئن ہوتی رہے کہ یار مجھے یہ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، مجھے تو فائن آرٹس کرنا تھا تو فائن آرٹس آپ کر لیجئے نا اپنے وقت میں، یا آپ کو کوئی انجینئرنگ کی چھوٹی موٹی چیز کرنی تھی تو انجینئرنگ کا کوئی چھوٹا موٹا کام آپ کر لیجئے اپنے وقت میں۔ اگر آپ بہت انوینشن ٹائپ آدمی ہیں تو اپنا چھوٹا سا کوئی سسٹم گھر میں بنا لیجئے، کوئی 2 میزیں رکھ کے جوڑ کے، اور اپنی کوئی ایجادات پہ کام کر لیجئے آپ اپنے فارغ وقت میں۔ اس کے لیے اپنا جس کام میں آپ ہیں، جو آپ کا روزگار ہے جو بھی ہے اور جو آپ کا مین سٹے ہے زندگی کا، اس کو مت ڈسٹرب کیجئے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے نقصان ہوگا اور آپ بہت انڈر پریشر آئیں گے اور وہ جو رجحان ہے بیچارہ وہ تو سارا فوت ہو جائے گا اور پھر آپ مشکل میں ہی پڑ جائیں گے۔ سو سم اپ یہ ہے کہ اپنا رجحان پہچانیے کہ آپ کا ٹرینڈ کیا ہے، آپ کے مائنڈ کی اورینٹیشن کیا ہے، جو بھی لفظ آپ جس کو بھی پک کرنا چاہیں، آپ کا بینٹ آف مائنڈ میں نے 2-3 دفعہ بولا ہے وہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف اپنی اس کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کیجئے۔ اگر آلریڈی ہے وہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں ہے اور آپ چینج کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، پھر چینج کرنے کی کوشش کر لیجئے، اس کے مطابق چلے جائیے۔ اگر آپ ایک آلریڈی ایڈوانسڈ سٹیج پہ ہیں اور اچھے ہیں، کامیاب ہیں آپ بظاہر دنیاوی لحاظ سے، تو پھر آپ اس کو مت چھیڑیے، بلکہ آپ سائیڈ ہسل کے طور پہ اپنے فارغ وقت میں اپنا وہ کام جو آپ کو ایکچولی کرنا چاہتے تھے اس کو پرسو کر لیجئے، تو وہ آپ کا دلچسپی ہو جائے گی، ہابی ہو جائے گی، کوڈ بی اے سورس آف انکم آلسو۔ تو اس طرح سے کر لیجئے۔ اس لیے رجحان کو اپنے جاننا، پہچاننا، اس کو انالائز کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا، یہ اس لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔